يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی آدھی اپنی مرضی کر لی اور آدھی اللہ کی مرضی، کچھ دے دیا کچھ بچا لیا. نہیں، پورے دین میں داخل ہو. اصل میں ہم دین کتنا لیتے ہیں؟ اس حد تک اسلام کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ ہماری زندگی سے ٹکراتا نہ ہو، جہاں ہمیں اسلام سے کوئی نقصان نہ ہو، جہاں ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، جہاں ہمارے مفادات پہ زد نہ پڑے، جہاں ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، جہاں ہماری خواہشات اور خیالات ہمارے ہی رہیں، ان پہ کوئی زد نہ پڑے، وہاں تک تو ہم اسلام کو لے لیتے ہیں. اور جو ہی ہمیں اسلام کے لیے کوئی نقصان اٹھانا پڑے، کوئی قربانی کرنی پڑے، کوئی خیالات آباء و اجداد والے چھوڑنے پڑے، تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہیں رک جاتے ہیں، وہیں سٹاپ لگ جاتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. یہ منافقانہ کردار ہوتا ہے. جو اصول کا بندہ ہے، مین آف پرنسپل، وہ جب ایک دفعہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر اچھے حالات ہوں یا برے وہ اس پر جمع رہتا ہے. اور یہ ٹیسٹ تو اللہ کر کے دیکھتا ہی ہے کہ کون واقعی کتنا مخلص ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ صبغت اللہ اختیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. صرف وقتی، سطحی، جذباتی، مفاداتی قسم کا اسلام سے تعلق نہ ہو، پورے کے پورے. اور اس میں پھر یہ بھی کہ یہ نہیں کہ عبادت اسلام کی لیکن معاشرت ہندوؤں جیسی. عبادت بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، عقائد بھی، معیشت بھی، سیاست بھی، ہر چیز میں پھر پورے کا پورا اسلام کو قبول کرنا، دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پاؤں سمیت، خواہشات، جذبات، سب کچھ، جان، مال، صلاحیتیں، اوقات، سب کچھ. یہ ہے پورے کا پورا اندر آنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ فاطر میں آتا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. سورۃ فاطر آیت 6. اور خاص طور پر ان کاموں کو چھوڑنا اور ان سے بچنا ضروری ہے کہ جن کو شیطانی کام کہا گیا ہے. مثلا کس کو شیطانی کام کہا گیا؟ اب آئندہ قرآن پڑھتے وقت ذرا غور سے توجہ سے سنیے، جہاں جہاں جن جن اعمال کو شیطانی اعمال کہا گیا. اسی طرح سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال جو ہیں وہ شیطان کا طریقہ ہے. مثلا بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا. قرآن پاک میں جوئے اور شراب کو بھی عمل الشیطان بتایا گیا. یعنی شیطان کے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کی پیروی بھی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن انسان ہے، ڈگمگا جاتا ہے.